ایک فورن اسٹوڈنٹ بے چین، آنکھوں میں درد اور ہاتھوں میں زنجیریں۔ ایک 22 سال کا امریکن اسٹوڈنٹ آٹو وامبیر نارتھ کوریا گھومنے گیا تھا۔ ہوٹل کے ایک فلور پر لگا پروپیگنڈا پوسٹر اتار لیا، صرف مذاق میں یا شاید یادگار کے طور پر۔ نارتھ کوریا کورٹ نے اسے اسٹیٹ کے خلاف سازش کا ذمہ دار قرار دیا اور 15 سال کی سخت محنت کی سزا سنا دی۔ آٹو کو 1 سال تک کسی نے نہیں دیکھا، پھر اچانک اسے کوما میں امریکہ بھیجا گیا اور کچھ ہفتوں بعد وہ مر چکا تھا۔ صرف ایک پوسٹر اور زندگی ختم۔ نارتھ کوریا میں غلطی کا مطلب موت ہو سکتا ہے۔ نارتھ کوریا دنیا کے میپ پر چائنا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی آبادی لگ بھگ 2.6 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بند اور تنقیدی طور پر ڈینجرس ملک مانا جاتا ہے، جہاں حکومت صرف رولز نہیں بناتی، زندگی بھی کنٹرول کرتی ہے۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ ہر کسی کی ضرورت ہے، لیکن نارتھ کوریا میں لوگوں کے پاس اصلی انٹرنیٹ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ وہاں صرف ایک چیز چلتی ہے، ایک کلوزڈ انٹرنیٹ سسٹم جو صرف نارتھ کوریا کے اندر کام کرتا ہے۔ یہ ایک فیک انٹرنیٹ ہے، اس میں نہ گوگل ہے، نہ یوٹیوب، نہ فیس بک۔ صرف وہ ویب سائٹ ملتی ہیں جو گورنمنٹ نے بنائی ہوتی ہیں یا اپروو کی ہوتی ہیں، اور وہ بھی لمیٹڈ، صرف ایجوکیشنل یا پروپیگنڈا کنٹینٹ۔ اور اگر کوئی اصلی انٹرنیٹ ایکسس کرے تو اسے ٹریٹر یعنی غدار کہہ کر جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا میں لوگوں کے پاس موبائل فونز تو ہیں، لیکن وہ صرف لوکل نیٹ ورک پر کام کرتے ہیں۔ نہ کوئی فارن کالز، نہ انٹرنیشنل SMS، اور ہر کال ریکارڈ ہوتی ہے۔ یہ نارتھ کوریا کے لوگوں کی زندگی کا ایک سچ ہے، بند اور قید۔ ان کے لیے باقی دنیا ایک راز ہے۔ نارتھ کوریا ایک ایسا ملک ہے جہاں صرف آپ کے ایکشنز نہیں بلکہ آپ کے آئیڈیاز، بیلیفز بھی کنٹرول ہوتے ہیں۔ وہاں کچھ چیزیں لے کر جانا سخت منع ہے، اور اگر کسی نے یہ غلطی کی تو سزا انتہائی خطرناک ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل، قرآن یا کسی بھی مذہبی کتاب کا ایک صفحہ بھی ہے تو وہ نارتھ کوریا کے لیے ایک تھریٹ ہے۔ ریلیجن وہاں صرف ایک ہوتا ہے، لیڈر ورشپ۔ ایک نارتھ کورین عورت جو صرف ایک بائبل چھپا کر لے جا رہی تھی، بارڈر پر پکڑی گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ میں صرف ایک کلام لے کر جا رہی ہوں، لیکن وہاں کے لیے یہ سب سے بڑا جرم تھا۔ وہ عورت وہیں بارڈر پر سب کے سامنے گولیوں سے مار دی گئی، نہ ٹرائل، نہ وارننگ، صرف موت۔ اگر کوئی فورن نیوز آرٹیکل ڈیموکریسی کا پیمفلیٹ یا پولیٹیکل بک وہاں لے کر جائے تو حکومت سمجھتی ہے کہ آپ ریولوشن لانا چاہتے ہو۔ سزا پولیٹیکل پریزن کیمپس جہاں لوگوں کو بھوک، تھپڑ اور مینٹل ٹارچر دیا جاتا ہے، اور صرف آپ ہی نہیں، آپ کی 3 نسلیں تک سزا بھگت سکتی ہیں۔ صرف ایک USB لے جانے پر آپ کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے، آپ کی ماں، باپ، بہن، بھائی سب کو کیمپس میں بھیجا جا سکتا ہے۔ نارتھ کوریا میں سزا صرف شخص کی نہیں ہوتی، پورے خاندان کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کوئی غلطی کرتا ہے تو سزا صرف اس کی نہیں بلکہ اس کی فیملی کے ساتھ اس کی 3 نسلوں کو بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی اگر غلطی دادا نے کی تھی تو سزا پوتے کو بھی ملے گی۔ نارتھ کوریا میں صرف ایک چیز کی ورشپ الاؤڈ ہے، اور وہ ہے کم فیملی۔ ان کی تصویریں ہر اسکول، آفس اور پبلک جگہ پر ہوتی ہیں۔ مگر سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر نارتھ کورین کے لیے گھروں میں کم ٹو سنگ اور کم جونگ il کی تصویریں لگانا لازمی ہے۔ یہ قانون ہے، اور اگر کسی نے گھر میں یہ تصویریں نہیں لگائیں تو وہ شخص غدار مانا جاتا ہے۔ ان تصویروں کو روزانہ صاف کرنا بھی فرض ہے۔ ہر صبح لوگ سب سے پہلے ان پورٹریٹس کی صفائی کرتے ہیں، اور اگر ان پر دھول مل جائے یا کوئی داغ ہو جائے تو پورا خاندان انویسٹیگیشن میں چلا جاتا ہے۔ یہاں بچوں کو چھوٹی عمر سے سکھایا جاتا ہے کہ کم فیملی ہماری جان ہے، ہمارے لیڈر ہمارے ریسکیور ہیں۔ انہیں اسکول بکس میں ہیروز کے طور پر دکھایا جاتا ہے اور اصلی ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک ماں اپنے چھوٹے سے گھر میں کوکنگ کر رہی تھی، اچانک کچن سے اسموک اٹھی، اس کے گھر کی دیوار پر لگی کم ٹو سنگ کی تصویر نیچے گر گئی۔ وہ فوراً بھاگی، اس نے تصویر اٹھائی، لیکن تب تک اس پر تھوڑی سی چکنائی اور دھول لگ چکی تھی۔ اگلے دن نیبرہڈ انسپیکٹر نے روٹین چیک کیا اور اس تصویر کو غلط کنڈیشن میں پایا۔ اس ماں کو فوراً سیکیورٹی آفیشلز اٹھا کر لے گئے اور اس کا بیٹا اور ہسبینڈ بھی انویسٹیگیشن میں لے لیا گیا۔ صرف ایک غلطی ہوئی، تصویر کے جرم میں اس عورت کو 15 سال کے لیے لیبر کیمپس بھیج دیا گیا۔ اس کا بیٹا کبھی واپس نہیں آیا، اور گھر والوں کو ہر مہینے پولیس کے سامنے رپورٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ فیوچر ڈس ریسپیکٹ نہ کر سکیں۔ یعنی ایک تصویر کی قیمت کئی زندگیوں سے زیادہ ہے۔